اب میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نمازوں کا ذکر فرمائے تو قیام کا ذکر فرمائے، اور قیام 5 وقتہ نمازوں کا ایک رکن ہے، نماز کا ایک رکن ہے، لیکن قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں، جس میں قیام ایک طرح کا نمایاں عمل ہے، یہ کیوں ہی؟ یہ اس قیام کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں، اسی طرح سے امام نسائی رحمہ اللہ بھی کتاب قیام اللیل میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب اقامت السنہ، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا میں، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عاصم ابن حمید نام ہے ان کا، عاصم ابن حمید السکونی الحمصی، ملک شام کی کبار تابعین میں سے ہیں۔ اہل علم جب ان کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ من اصحاب معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبار تابعین میں سے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 18 ہجری کو نا، تو ان سے انہوں نے پڑھا ہے، تو کبار تابعین میں سے عمر بن خطاب کے تلمیذ ہیں۔ عاصم بن حمید رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کے پوچھا کہ کیف کان یفتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بأي شيء يفتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز کس سے کرتے، کیا دعا پڑھتے آپ؟ بأي شيء يفتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل۔ اب اس کا جواب دینے سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی ہمت افزائی کی اور کہا سألتنی عن شيء ما سألنی عنہ احد قبلک، تم نے مجھ سے ایسا سوال کر دیا کہ تم سے پہلے مجھ سے کسی نے ایسا پوچھا ہی نہیں۔ اچھا، اب اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کہ کان اذا قام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے آپ؟ کہا کہ کبر 10، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، وحمد اللہ 10، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، وسبح 10، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، وحلل 10، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور واستغفر 10، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے۔ پھر کیا پڑھتے؟ اللہم اغفر لی وارزقنی واہدنی وعافنی، یہ دعا پڑھتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا پڑھتے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن جو کھڑے ہونا ہے اس کھڑے ہونے کی تنگی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کب پڑھتے تھے یہ دعا؟ جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے۔ وہ قیام اللیل آپ کو یاد دلاتا ہے قیام حشر کے لیے، یہ قیام رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے قیام حشر کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کس مقام پر کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے؟ جب قیام اللیل کا آغاز کرتے تو کہتے کہ اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، قیامت کے دن جو کھڑے ہوں، اتنی دنیا جہاں کے لوگ ہوں گے، اے اللہ وہ جو تنگی ہوگی، جگہ کی تنگی، کھڑے ہونے کی تنگی، اور پھر جو وہ ایک انسان کی ذہنی تنگی، بدنی تنگی، جو کچھ ہو سکتی ہے اس کھڑے ہونے کی جو تنگی ہے، اے اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ قیام یاد دلاتا ہے، وہ اتنا طویل قیام ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے۔ قیام رمضان، وہ قیام حشر کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو انسان کے لیے چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ عام باتوں کے لیے بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر لائن میں لگا رہتا ہے، یہ ایک طرح سے اسے یاد کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس اعتبار سے یہ قیام ایک معنی رکھتا ہے، یہ بھی اللہ کی عظمت کے لیے ہے۔ وہ انسان اپنے عام کام کاج کے لیے کھڑا رہتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور کل تو لازمی طور پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کے لیے آسانی مانگنی پڑے گی۔ کہا کہ اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔